نہیں ہے. نماز رکن کہتے ہیں اندر کی چیز, اور شرط کہتے ہیں جو باہر کی چیز ہو, جو براہ راست نماز نہیں ہے. تبھی آپ کا پہلے سے وضو ہو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, لیکن پہلے سے رکوع کیا ہوا ہے تو کیا نماز میں رکوع نہیں کرو گے؟ پھر بھی کرو گے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو ارکان جو ہے نا اس کے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح خوب یاد رکھو کہ عمرے کا جو رکن ہے, اس پہ کلپ بنائیں, یہ لازمی ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. عمرے کا جو رکن ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف. شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت میں, احرام کی حالت میں. احرام کی حالت کسے کہتے ہیں؟ احرام اس چادر کا نام نہیں ہے جو آپ نے اوڑھی ہوئی ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ہم تکبیر تحریمہ جب نماز کے لیے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اللہ اکبر کی راہ پر پہنچتے ہی آپ نماز میں داخل. اب راہ پر پہنچتے ہی آپ پر نماز کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اب آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, کھانا پینا نہیں کر سکتے, قبلے سے اپنے سینے کو پھیر نہیں سکتے. تو احرام نماز کے اندر بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ اکبر کہنے سے. تو اسی طرح یاد رکھو عمرے میں جب احرام میں داخل ہوتے ہیں یا حج میں بھی, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ کہے جائیں عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے. حج کی نیت ہے تو اللہم انی ارید الحج, اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, فتقبلہ منی ویسرہ لی. اردو میں کہہ دیں اس کو, قبول بھی کر اور آسان بھی کر, اردو میں بھی کہہ دیں. تو یہ الفاظ کہتے ہی آپ احرام میں آ گئے, چاہے آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو, اس میں چادروں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور عمرے کی نیت سے کہے تو آپ عمرے کے احرام میں آ گئے, چاہے آپ حرم کے اندر ہوں یا حرم سے باہر ہوں, میقات کے اندر ہوں میقات سے باہر ہوں. اب احرام میں آنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. اس لیے پہلے سے سلا ہوا لباس اتار لیا جاتا ہے, کیونکہ جب لبیک اللہم لبیک ختم کریں گے نا عمرے کی نیت سے, تو فوراً احرام میں تو آپ سلا ہوا لباس تو پہنا ہوا ہے نا اپنے, تو گناہ ہوگا آپ کو. اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بھائی, سلا ہوا لباس پہلے اتارا جاتا ہے, احرام کی نیت بعد میں کی جاتی ہے. تو احرام نام ہے احرام کی نیت سے تلبیہ پڑھنا. اس حالت میں جو آپ آ جاتے ہو نا, اس حالت کو احرام کی حالت کہا جاتا ہے. ان چادروں کو احرام نہیں کہا جاتا. وہ چادریں جو ہیں احرام کا حصہ ہیں, یعنی احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی, اور وہ چادریں بھی نہیں ہیں. اصل حکم یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. اب ظاہر ہے سلا ہوا کپڑا تو نہیں پہنیں گے, تو اب کیا کریں پھر, تو کچھ تو پہننا ہے نا. تو وہ جو کچھ پہننا ہے وہ احرام میں داخل نہیں ہے. وہ کچھ پہننا وہ اس کا شرم و حیا سے تعلق ہے, صحیح ہے نا, کہ بھائی سلا ہوا نہیں پہننا. یہی وجہ ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ احرام باندھ کے واش روم جا رہے ہیں تو ان کو وہ چادریں اتارنی پڑتی ہیں. واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب میں احرام کی حالت میں وہ چادر اتار سکتا ہوں؟ تو میں ان سے پھر کہتا ہوں بھائی یہ چادر احرام نہیں ہے, یہ تو آپ اتار لیں چادر. یہ تو پہنی اس لیے جاتی ہے تاکہ لوگ آپ کے, صحیح ہے نا, اچھا نہیں ہے نا, یہ بری بات ہو جائے گی نا. خود سوچو, تنہائی میں بیٹھ کے کبھی غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں, اچھی بات ہے یہ. تو جسم تو چھپانا ہے نا اپنا, تو اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے, تو اس میں چادریں داخل نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اس احرام, اگر آپ مکہ جا رہے ہیں, کسی بھی نیت سے مکہ جا رہے ہیں, میقات سے باہر سے, جیسے کراچی سے, طائف سے, مدینہ سے, تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ میقات بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ کیا ہے, اس کا عمرے سے تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا اس سے تعلق ہے کہ آپ نے عمرے کی نیت کر کے میقات میں احرام باندھا کیوں نہیں, آپ نے عمرہ کیا کیوں نہیں. تو عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ پہ دم واجب ہوتا ہے. تو اب اس کا عمرے سے براہ راست تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شریعت آپ کو حکم دے کہ فلاں وقت میں نماز پڑھو, نہیں پڑھے تو یہ سزا ہے آپ کی. تو اب جو بھی باہر سے آ رہا ہوتا ہے, مکہ یا بیت اللہ, مکہ جا رہا ہے کسی بھی کام سے, تو اسلام اس پر لازم کرتا ہے کہ آپ چونکہ مکہ اللہ کا شہر ہے, آپ اس پہ جا رہے ہو اور آپ ہو بھی مسلمان, تو یہ جو اللہ کی باؤنڈری ہے نا جس کو میقات کہا جاتا ہے,
تو پہلے آپ نے جا کے عمرہ کرنا ہے اور احرام آپ کا شروع ہوگا میقات سے پہلے. یہ اگر آپ نے کراس کیا میقات تو بعد میں احرام تو مان لیا جائے گا, لیکن دم آپ پر واجب ہوگا کہ آپ نے کیوں یہ بغیر احرام کے کراس کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب حرم میں پہنچ گئے آپ, پھر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو پھر احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم مسجد عائشہ تک جائے. وہ افضل تو یہی ہے کہ پھر میقات سے باہر جائے, لیکن مسجد عائشہ سے کر لے گا تو بھی اس میں اختلاف ہے علماء کا. ہماری جو رائے ہے وہ اس کے مطابق ہم جواب دے رہے ہیں. تو خلاصہ میں جلدی سے سمیٹتا ہوں, عمرہ نام ہے بیت اللہ کے